رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر کے جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ رب العزت کے خصوصی انعامات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جمع کی ہے، اور اس مہینے کے سارے اکرامات، انعامات اور رحمتیں آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہر دوسرا دن پہلے سے بگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے خصوصی پیکیج کا اعلان کیا، اور وہ یکم رمضان سے عید الفطر تک۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، نفل اور نیکی کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضہ، جو بھی نفل آپ پڑھیں گے فرض کا درجہ ہے۔ ومن ادی فریضہ، اور اگر آپ فرض نماز ادا کریں گے 70 فریضہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 فرض کے برابر اس کا ہے۔ رمضان مبارک میں جو ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کے برابر، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک میں اللہ رب العزت ان کو عمرے کی سعادت سے نوازا۔ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان مبارک میں ایک نماز کا ثواب 70 لاکھ نمازوں کے برابر۔ کتنے خوش قسمت، 70 لاکھ، یعنی حرم شریف میں جو ایک نماز پڑھے گا 70 لاکھ نمازوں کے برابر ان کو ثواب ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما، رمضان مبارک میں جو کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے کان مغفرۃ للذنوب وعتق رقبۃ من النار، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے لا ينقص من اجرہ شیء، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کسی کا روزہ افطار کرائے تو روزدار کے ثواب میں سے کم کر کے اس کو دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا روزدار کو بھی مکمل ثواب مل رہا ہے، اور جس نے روزہ افطار کرایا اس کو بھی مکمل ثواب مل رہا ہے۔ اس روزدار کے ثواب میں سے کمی نہیں کی جائے، ہر ایک کو مکمل ثواب ملے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اتنا مالدار نہیں ہے ما یفطر الصائم، جو کسی روزدار کا پیٹ بھر کر روزہ افطار کرائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، فرمایا یہ ثواب تو اس کو بھی ملتا ہے من فطر صائما علی تمرۃ، ایک کھجور سے افطار کرائے، اور شربت ماء، یا پانی سے اس روزہ افطار کرائے، اور مسقط لبن، یا کوئی لسی پلا کر ایک بوند پلا کر اس کا روزہ افطار کرائے، اس کو بھی یہی ثواب ملے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی کرے۔ اس لیے رمضان مبارک میں کوشش کرنا چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یعنی کسی نہ کسی بھائی کا روزہ افطار کرے۔ اور اس ماہ مبارک میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعواتهم، 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرما۔ الصائم حتی یفطر، فرمایا اس میں سے روزدار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جس طرح تھنوں سے دودھ نکال کر واپس نہیں ہوتا ہے، ممکن نہیں ہے، اسی طرح روزدار اگر دل سے دعا مانگے افطار کے وقت اللہ رب العزت ہر حالت میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے مقرب فرشتے عرش اٹھانے والے
عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو، اپنی عبادت چھوڑو، روزہ دار نے روزہ رکھا ہے میرے لیے اور ان کی دعا پر آمین کہو۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزدار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر، شیطان اس وقت دعا مانگنا نہیں دے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، کہیں بچہ ہوتا ہے، کہیں کوئی باہر سے بازار سے کوئی چیز لانی ہوتی، تو اپنا ایک اصول مقرر فرمائے، یہ جو قیمتی ایام ہے بقیہ ایام، اس میں 5-10 منٹ دعا کے لیے خاص کریں افطاری کے وقت۔ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزدار کی دعا کو افطاری کے وقت قبول فرماتا ہے، قبولیت کا وقت۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خادموں کو اور اپنے لیے، اپنے خادموں کے لیے اور اپنی اولاد کو بددعا نہ کرو، اس لیے کہ یہ لمحہ دعا کے قبول ہونے کا ہے۔ بددعا کرو گے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کل آپ کے اولاد کا کوئی نقصان ہوگا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ ماں باپ کو۔ اس لیے اگر زیادہ غصہ آئے تو کیا دعا کرو؟ اے اللہ میرے بچے کو ہدایت عطا۔ خصوصاً یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے، بددعائیں کرتی اولاد کے لیے، اپنے لیے۔ منع کیا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک تو یہ عزم کرے کہ افطار کے وقت ہم ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور فرمایا دوسرا والمظلوم یرفع اللہ فوق الغمام، مظلوم کی بددعا اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھاتے ہیں، وَيُفْتَحَ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں اس مظلوم کی ضرور سن لوں گا اس کی دعا، اگرچہ تھوڑا وقت لگے، لیکن جو بھی مظلوم ہے اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا والامام العادل، عادل بادشاہ، جبکہ عادل بادشاہ اس وقت دنیا میں کہیں نہیں، عادل بادشاہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر، فرمایا بہت سارے روزگار ایسے ہیں جو بجز بھوکا ہونے کے ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ وہ کون سے روزدار ہیں؟ جو روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، لیکن غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے جس سے روزہ تو رکھا ہے لیکن اس کا ثواب نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 خواتین تھی، ان کی یہ حالت ہو گئی روزے میں کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک پیالہ لا کے انہوں نے اس میں الٹی کر، اس پیالے میں خون اور گوشت کے ٹکڑے میں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں نے حلال مال سے روزہ رکھا ہے لیکن حرام کھایا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا انہوں نے غیبت کی ہے۔ غیبت کرنا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنا بھائی، سگا بھائی ہے اور وہ مرا ہوا ہے، کوئی آدمی کہے کہ اس کا گوشت کھا لو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے بھائی کے جو مردہ ہے اس کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ فرمایا الصیام جنۃ،
لم یخرقھا، فرمایا روزہ اس وقت تک ڈالے گناہوں سے، جہنم سے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ روزے کو پھاڑنا، اس سے روزے کا ثواب نہیں ملے۔ جو آدمی اس طرح روزہ رکھے جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، کھانے پینے سے بھی رکے، گناہوں سے بھی رکے، یہ روزہ جو ہے وہی روزہ ہے جس کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں خود اس کا ہوں، اور اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا میں خود اس کے ہوں۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت خود اس کا ہو جاتا۔ جب اللہ صاحب کسی کا ہو جائے تو ساری دنیا اس کی۔ اس لیے ایک تو ہم یہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آئندہ جو قیمتی ایام ہے اس میں کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ، غیبت، چگلی، بد نظری، اس سے بھی رکنے کی کوشش کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو، لعنت ہو اس شخص پر، من ادرک رمضان فلم یغفر له، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا۔ بخشش کیا اس طرح کرائے؟ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تراویح پڑھے۔ آج کل کچھ ایسے نامدہات سکارر ہیں جو لوگوں کو اس بات سے روک رہے ہیں کہ بھائی تراویح کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھے تراویح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جعل اللہ صیامہ فریضہ، جس طرح روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوع، اور رات کی عبادت تہجد اور رات کو تراویح پڑھنے کو اللہ رب العزت نے ثواب کی چیز قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کیوں؟ ایک روایت میں آتا ہے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، تو کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 60,000 نیکیاں۔ رمضان المبارک میں جو تراویح پڑھتا ہے 60,000 نیکیاں صرف سجدوں پر ہے، پھر اس کو 70 سے ضرب تو کتنے بنتے؟ پھر قرآن پاک سننے کا کتنا اجر ہے؟ ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں، ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ہے، تو ایک نیکی کا بدلہ 100۔ اس سے حساب لگائیں کہ ایک آدمی 1.5 پارہ 1.25 پارہ سنتا کتنے حرف بنتے، کتنی نیکیاں کما سکتے۔ میرے بھائی رمضان المبارک کی وہ مہینہ، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا چاہیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کے 50 نیکیاں ہوں گی، 50 گناہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا جا کے ایک نیکی لاؤ تو تمہیں جنت میں داخل۔ وہ جائے گا اپنے بھائی کے پاس، جائے گا اپنی بہن کے پاس، جائے گا اپنے ماں باپ کے پاس، جائے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس وقت قیامت میں ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی، ماں باپ، بیوی، ایک آدھا نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس وقت اس نیکیوں کا پتہ چلے گا۔ اگر اس وقت ہم اپنی نیکیاں جمع کریں تو ہمارے اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اس وقت مرنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیوں کی کیا قدر۔ روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت فرائض سے اگر کسی کی آمد نامے کا وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا سنتوں کو تولا جائے گا، اور اگر پھر بھی کمی ہو تو نوافل کو تولا جائے گا۔ ایک ایک نیکی کا اتنا وہاں پر ضرورت پڑے گی، اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہے رمضان المبارک میں تراویح پڑھے 20 رکعتیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں پڑھ کے پابندی لگایا کہ 20 رکعتیں پڑھنا ہے، اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ 20 رکعتیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، فرض نہیں ہے، کوئی اگر نہیں پڑھتا اس پر فتویٰ نہیں لگانا، لیکن اتنا ثواب ہے کہ کوئی آدمی یعنی رمضان المبارک میں بدقسمت ہوگا جو محروم رہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بدعا پر کہ لعنت ہو، عذاب ہو جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ میں اپنی بخشش نہ کرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو بلا عذر نماز نہیں پڑھتے رمضان المبارک میں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ لعنت فرمایا ہے جبرائیل علیہ السلام نے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمایا۔ آپ بتائیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے اور فرشتوں کا سردار بددعا کرے، قبولیت میں کوئی شک شبہ ہے؟ اس لیے کوشش کرنا چاہے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں سمیٹے، اپنی کمائی کریں اپنے آخرت کے لیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم توتہن امت قبلہم، اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے 5 ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہے رمضان المبارک میں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی۔ فرمایا ان میں سے پہلی کیا ہے؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزدار کی منہ کی بدبو بھوک کی وجہ سے جو معدہ خالی ہوتا ہے اللہ رب العزت کو مشک خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وتستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا، فرمایا دوسرا انعام اللہ رب العزت کے فرشتے، عرش کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں روزداروں کے لیے، اور سمندر کی مچھلیاں افطار کرتے وقت تک سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، روزدار کے لیے دعائیں کرتے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحَيْطَانُ حَتَّى يَسْتَغْفِرُوا، مفسرین نے لکھا ہے جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں، فرشتے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک لوگ ہیں اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان سے محبت کرتی، ان کے لیے دعائیں کرتی۔ جو روزہ دار ہیں اللہ رب العزت بھی محبت فرماتے ہیں اس سے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، عرش کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی افطار کے وقت تک ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرش کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ کر میرا بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے ان کی دعا پر آمین کہو۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ یزین اللہ عز وجل کل یوم جنتہ، ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور تصفد فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اور 5واں انعام ویغفر لہم فی آخر لیلہ، آخری رات جو ہے بخشش کی جاتی ہے روزداروں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آخری رات سے کیا مراد؟ اہی لیلۃ القدر، یہ آخری رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں بخشش ہوتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کا الگ اجر ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ یہ جو آخری رات ہے یہ وہ رات ہے جو عید الفطر کی، رمضان کا آخری جو رات ہے وہ عید الفطر کی جو رات ہے، اس میں یوفى اجرہ اذا قضاہ، فرمایا اصول یہ ہے کہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے مہینے کے آخر میں اس کو اس کی معاوضہ ملتا ہے،
تو اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مزدوری یہ دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری رات کو بخشش کا اعلان عام ہوتا ہے کہ جو بندے میں نے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ان سب کے گناہوں کو میں معاف کر. یہ آخری رات بخشش کی ہوتی ہے خصوصی طور پر. اس لیے یہ آخری جو رات ہے اس میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنا چاہے. اس میں شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپنی بخشش نہ کرائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.